بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم نماز کے واجبات بتائیں گے۔ اس سے پہلے جو ویڈیو ہم شیئر کر چکے ہیں تو اس میں ہم نماز کے فرائض ذکر کر چکے ہیں، اور اس میں ہم انشاءاللہ نماز کے واجبات بتائیں گے۔ نماز کے کل 14 واجبات ہیں۔ اب واجب کا حکم کیا ہے؟ واجب وہ ہے جو ایسی دلیل سے ثابت ہو جس کا ثبوت قطعی ہو لیکن اس کے مراد قطعی نہ ہو۔ ترک واجب سے سجدہ سہوا لازم آتا ہے، یعنی اگر یہ جو 14 واجبات ہیں ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا نماز کے اندر تو سجدہ سہوا یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ اور فرض کے بارے میں بھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ فرض وہ ہے جو ایسی دلیل قطعی سے ثابت ہو جس میں کچھ شبہ نہ ہو۔ فرض کے چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی۔ فرض چھوڑ دیا تو جو جتنے ہم 13 فرائض بتا چکے ہیں ان میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوئی، نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اگر ان 14 واجبات میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا تو سجدہ سہوا لازم ہے اور اس کی وجہ سے پھر نماز ہو جاتی ہے۔ سجدہ سہوا کے طریقے انشاءاللہ وہ بھی اگلے ویڈیو میں بتائیں گے۔ اور نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہے، اور اس کا میں نے اپنے لیے وعدہ کیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے اس کو میں اپنے ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو اس نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ جل شانہ چاہے جنت میں داخل کرے، اللہ جل شانہ چاہے اس کو جہنم میں داخل کرے، لیکن نماز جو آدمی 5 نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ انشاءاللہ ہم اہتمام کریں نماز کی، اس کی وجہ سے اللہ جل شانہ دنیا بھی مسائل بھی اللہ حل فرمائیں گے اور آخرت کے مسائل بھی اللہ جل شانہ حل فرمائیں گے۔ چلو دوستو، بتائیں گے واجبات کل کتنے ہیں؟ 14 واجبات ہیں۔ ان 14 واجبات کے ہم بہت آسان ترکیب بتائیں گے۔ 4 قیام کے متعلق، 3 قوما و جلسہ کے متعلق، 2 تشہد کے متعلق، اور 2 تعدیل ارکان اور ترتیب ارکان کے متعلق، 1 امام کے متعلق اور 3 انفرادی کے متعلق۔ یہ ترتیب بہت آسان ہے، اس کو سیکھیں، انشاءاللہ کبھی بھی یہ 14 واجبات نہیں بھولیں گے۔ سب سے پہلے قیام کے متعلق 4 یہ ہے: فرض نمازوں کے پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا۔ نمبر 2، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 3، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت یا بڑی 1 آیات یا چھوٹی 3 آیاتیں پڑھنا۔ نمبر 4، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ یہ قیام کے متعلق 4 ہو گئے۔ 2 قوما اور جلسہ کے متعلق۔ نمبر 1، قوما کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا۔ نمبر 2، جلسہ کرنا یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھنا۔ تشہد کے متعلق 2 ہے۔ قاعدہ اولیٰ میں 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ نمبر 2، دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا۔ اور 2 تعدیل ارکان اور ترتیب ارکان کے متعلق ہے۔ نمبر 1، تعدیلی ارکان یعنی رکوع اور سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا۔ نمبر 2، ترتیب یعنی قرات اور رکوع، سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم کرنا۔ اور امام کے متعلق ایک یہ ہے: امام کو نماز فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان مبارک کے وتروں میں آواز سے قرات کرنا اور ظہر و عصر کی نمازوں میں آہستہ پڑھنا۔ اور 3 انفرادی کے متعلق ہے، وہ یہ ہے: نمبر 1، نماز وتر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا۔ نمبر 2، دونوں عیدوں کی نمازوں میں 6 زائد تکبیریں کہنا۔ نمبر 3، لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا۔ یہ دوستو ہو گئے کل واجبات 14، جس کو بہت آسان طریقے سے
ہم بتا چکے ہیں، اس کو خود یاد کرے اور آگے شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے اور سب مسلمان اس کو سیکھے اور اپنی نماز سے خبردار ہو جائے۔ والسلام۔